حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شروعاتی زندگی اور بنی اسرائیل مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اسی قدر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب اور ان کا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے مصر میں آئے، مگر اس کے صدیوں بعد پھر ایک بار قرآن کریم بنی اسرائیل کے واقعے تفصیل کے ساتھ سناتا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے۔ تورات سے اور تفصیل معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے اپنے باپ اور خاندان کے لیے عرض ذیشان طلب کی، جو فرعون نے خوشی خوشی ان کے سپرد کر دی۔ بہرحال ان تفصیلوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان صدیوں میں مصر میں آباد رہے، اور ان کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ ہو گئی تھی۔ نیشنل جیوگرافک جنوری 1078 عیسوی کے مطابق 600 خاندان یعنی 15,000 لوگوں سے کچھ کم ہی ہو سکتے ہیں۔ فرعون، شروع ہی میں یہ صاف کر دینا ضروری ہے کہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسی خاص حکمروں یا بادشاہ کا نام نہیں۔ تاریخی اعتبار سے 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے زمانے تک فرعونوں کے 31 خاندان مصر پر حکمراں رہے ہیں۔ اللہ عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا حکمراں فرعون کون تھا اور اس کا نام کیا تھا، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے یہاں فرعون کو اس وقت کے مصر کا حکمراں یعنی شاسک سمجھا جائے۔ فرعون کا خواب تورات میں ہے، اور تاریخ کے ماہر بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافاگروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جوتشیوں اور کاہنوں نے وہیں دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب یعنی ونش کچھ واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوقبت تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جو کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ، جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے، اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ فرعون کے گھر میں تربیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یعنی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی
اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئی۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفاً روبی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئے تھی کہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچوں کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط، کڑیل اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کو شان ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندانوں سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہ نہ سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو غلط راستے پر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یہ جو کچھ ہوا انجانے میں ہوا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سے نوازا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر فرعون کے پاس مدد طلب کی کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، اس لیے آپ مدد فرمائیں۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگاؤ، میں اس کو ضرور پوری سزا دوں گا۔ برا اتفاق کہیے یا اچھا اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے کہ دیکھا وہیں اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح اس نے آج بھی فریاد کی اور مدد چاہی۔ اس واقعے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک طرف قبطی کا ظلم تھا اور دوسری طرف اسرائیلی کا شور، اور پچھلے واقعے کی یاد تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ایک طرف مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، انکا سمیع علیم، امین، تو ہی بے شک کھلا ہوا گمراہ ہے۔ یعنی خواہ خواہی جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور فرعون اپنے مطابق ناگوار اور کڑوے الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو پکڑ میں لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے شرح بھرے انداز میں کہنے لگا، ترجمہ، جس طرح کل تو نے ایک جوان قبطی کو ہلاک کیا، اسی طرح آپ مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر حاضر کریں۔ مصریوں نے اس مجمع میں ایک معزز شہری وہ بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی جلاد سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا
حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلائیے اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔